بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. وقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وعن حسين بن علي رضي الله تعالى عنه قال: سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما يشتهي. وقد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكبار وما يعنيه. وقد ترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، رونق اسٹیج علماء اعظام، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، عزیز بچوں، رات کا نصف حصہ گزر چکا اور یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ آدھی رات کے بعد تہجد کی نماز کا وقت تقریباً ہو ہی جاتا ہے۔ یقیناً ہمارا اور آپ سبوں کا یہاں بیٹھنا ایک نہایت ہی اہم نشست اور نہایت ہی اہم بیٹھک ہے۔ ہمیں یقین ہے اگرچہ ہماری تعداد قلیل معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ تعداد قلیل نہیں بلکہ یہ تعداد کثیر کی شکل میں ہے، چونکہ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں سارے لوگ یقیناً نہایت خاموشی کے ساتھ، نہایت سنجیدگی و متانت کے ساتھ اپنے سر کو جھکائے ہوئے قرآن کریم کی آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ علماء کرام کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو لوگ بھی جہاں منتشر ہے یقیناً وہ بھی آخر وقت تک یہاں تشریف لائیں گے، اور ہمارے درمیان جتنے نیک لوگ تشریف فرما ہے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں ان کی باتوں کو ضرور سنیں گے، اور یقیناً انشاءاللہ آج کی اس نشست سے، آج کی اس بیٹھک سے ہم سبوں کا بہت بھلا ہوگا اور یقیناً آج کی یہ مجلس نفع بخش ثابت ہوگی۔ محترم سامعین، آج کی یہ نشست نہایت اہم نشست ہے۔ آج کی نشست نہایت اہم نشست اس لحاظ سے ہے کہ اس کا تعلق تعلیم سے ہے، اس کا تعلق تعلیم سے ہے، اور تعلیم کے اوپر تفصیلی گفتگو، تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی ہم نے تقریباً 3-4 آیتیں سورہ لقمان کی پڑھی ہے، جس کے اندر حضرت لقمان نے
اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی اور اپنے بیٹے سے کہا تھا، پوچھا تھا اور کہا تھا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار مت دینا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد یہ وصیت کی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے سلسلے میں وصیت کی ہے اور حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اس سلسلے میں بے شمار احادیث شریفہ ہے جس کے اندر والدین کے حسن سلوک کے سلسلے میں فضیلت آئی ہے۔ اس حدیث شریف کو ذرا پڑھا جائے اور سنا جائے جس کے راوی حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاءہ رجل من بنی سلمہ، بنی سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل بقی من بری ابوی شیء ابرہما من بعد موتہما، ذرا یہ بتائیے کہ میرے والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد، میرے والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے میرے اوپر کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جو ان کے جانے کے بعد ان کی میں ادائیگی کر سکوں۔ آقا نے فرمایا، نعم، الصلاۃ علیہما، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے تمہارے والدین دنیا میں نہ ہوں تو ان کے لیے ہمیشہ رحمت کی اور خیر کی دعا کرتے رہنا، پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت، والاستغفار لہما، والدین کے لیے مغفرت کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا، ہمیشہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ قرآن کریم نے بھی صاف واضح فرمایا کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، ہمارے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم کا معاملہ فرمائیے جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے، ہماری پرورش کی ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جب بھی دعا کرو تو دعا یہ کیا کرو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی معاف فرما دیجئے اور ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے، ہمیں بھی معاف فرمائیے اور ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے، اور سارے ایمان والوں کو اس دن معاف فرما دیجئے جس دن سارے لوگ حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ قرآن کریم نے والدین کے لیے دعا کا طریقہ بتلا دیا کہ ہمیں دعا کس طریقے سے کرنی ہے اور دعا کیا کرنی ہے۔ تو پہلی نصیحت آقا نے فرمائی کہ جب تمہارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے رحمت کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اور دوسری نصیحت فرمائی کہ ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اور تیسری نصیحت یہ فرمائی وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، ان کے جانے کے بعد اگر دنیا میں ان سے کسی کا کوئی عہد و پیمان تھا، کوئی وعدہ وعید تھا، اسے پورا کرنا، اور چوتھی نصیحت یہ فرمائی وصیلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، تمہارے ماں باپ کے تعلقات اور رشتے جن لوگوں سے جڑتے ہو ان رشتوں کو نبھانا، ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا، اور آخر نصیحت یہ فرمائی وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، کہ والدین کے دوستوں کا، ان کے ملنے جلنے والوں کا اکرام کرنا، ان کی تعظیم کرنا۔ یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے جانے کے بعد ان لوگوں کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث شریف ہے جن کے راوی اسماء بنت ابی بکر وہ فرماتی ہیں کہ قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد قریش، کہ میری ماں تشریف لائی، حالانکہ قریش مکہ کے زمانے میں مشرکہ تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا سے کہا ان امی قدمت علی وہی راغبۃ، کہ میری ماں ہے جو میرے پاس مکہ سے چل کر مدینہ آئی ہے،
اور وہ مشرکہ ہے، افاصلوہا، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، اچھا برتاؤ کروں، صلہ رحمی کا معاملہ کروں؟ آپ نے فرمایا نعم سلیہا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو، اگر وہ تم سے کچھ سوال کرتی ہے، مانگتی ہے، انہیں تم ضرور عطا کرو۔ یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا، سورہ لقمان کی آیت ہے، لقمان نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کا مکمل اہتمام کرنا۔ محترم سامعین، نماز زندگی کے اندر ایک بڑی پونجی ہے، ایک قیمتی پونجی ہے۔ آقا نے ایک موقع پر فرمایا تھا یا علی لا تؤخرها ثلاث، الصلاۃ اذا اتت، والجنازۃ اذا حضرت، والأیم اذا وجدت لها کفوا۔ اے علی، تین چیز میں کبھی تاخیر مت کرنا۔ سب سے پہلی چیز، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی کر لینا، جب جنازے کو تیار کر دیا جائے تو جنازے کی نماز پڑھ لینا، اور جب بے نکاح لڑکے کا یا بے نکاح لڑکی کا کف مل جائے، یعنی اس کا جوڑا مل جائے، فوراً اس کا نکاح کر دینا۔ اقم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، ہمیشہ دوسروں کو بھلی باتوں کا حکم دینا، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بری باتوں سے ہمیشہ دوسروں کو روکنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، پریشانی لاحق ہو جائے، ان مصیبتوں پر صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ساری چیزیں بلند ہمتی میں سے ہیں، ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو چہرہ نہیں پھیرنا، خندہ پیشانی سے ملنا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، اے لوگو جب بھی کسی سے ملاقات کرو تمہارا چہرہ ہنستا ہوا ہو، کھلتا ہوا ہو، اس حالت میں ملو کہ سامنے والا جب تم سے ملاقات کرے، تم سے ملے تو تم سے خوش ہو جائے۔ ذرا اس حدیث شریف کو پڑھیے جس کے اندر حسین ابن علی نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا تھی، تو انہوں نے فرمایا تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ ہمیشہ آپ کا چہرہ ہنستا ہوا نظر آتا تھا، دائم البشر، سہل الخلق، آپ کی عادت میں بالکل نرم مزاجی تھی، آپ نرم خو تھے، نرم مزاج تھے، آپ کے اندر بڑی سادگی تھی، اور آپ بالکل نہایت سادگی کے ساتھ نرم عادت میں ملا کرتے تھے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، آپ سخت گفتگو نہیں کرتے تھے، آپ کا دل بھی سخت نہیں تھا، آپ کا مزاج بھی سخت نہیں تھا۔ ولا فحاش، کبھی بھی آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلتے تھے جس سے کسی کو برا معلوم ہو، جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ ولا عیاب، آپ کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ آج کے معاشرے میں، آج کے سماج میں، معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو ناسور بن گیا ہے وہ غیبت کا معاملہ ہے، جو نہایت ناسور اور سم قاتل ہے، یہ زہر ہے۔ لوگ فرصت میں رہتے ہیں، دوسروں کی غیبت میں لگ گئے۔ ذرا اس حدیث شریف کو پڑھیے جس حدیث شریف کے اندر ہے لما عرج بی مررت بقوم لهم اصفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم، آقا نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ لوگ اپنے ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں فقلت، میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آقا نے فرمایا، جبرائیل امین نے فرمایا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے، ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم لوگ آئے دن کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ
ان یأکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ہرگز نہیں۔ فکرہتموہ، تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم گھن محسوس کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ تمہارا مزاج ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ جہاں بیٹھ گئے دوسروں کی غیبت شروع کر دی، جہاں بیٹھ گئے دوسروں سے حسد اور جلن شروع ہو گیا۔ اللہ رب آقا نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او قال العشب۔ آقا نے فرمایا اے لوگو حسد سے بچو، جلن سے بچو۔ جلن نہایت مہلک مرض ہے، مہلک شے ہے۔ اے لوگو یہ حسد اور جلن وہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے یہ آگ جو ہوتی ہے لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے یا گھاس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طریقے سے جو جلن کی بیماری ہوتی ہے، حسد کی بیماری ہوتی ہے، وہ حاسد کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور حاسد یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو مکان کیسے ہو گیا، ان کا بیٹا کیسے ترقی کر گیا، اس کے پاس دولت کیسے آ گئی۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ حسد سے بچیے اور کوشش یہ کیجئے رشک کیجئے۔ رشک جس کو عربی میں غبطہ کہا جاتا ہے، انسان جب رشک کرتا ہے، رشک کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ آپ نے اسے مال و دولت دی ہے، ہمیں بھی مال و دولت دیجئے۔ آپ نے اسے مکان دیا ہے، ہمیں بھی مکان دے دیجئے۔ آپ نے ان کی اولاد کو کامیاب کیا ہے، ہماری اولاد کو کامیاب کر دیجئے۔ اے اللہ فلاں نمازی ہے، ہمیں بھی نمازی بنا دیجئے۔ اے اللہ فلاں قرآن کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے۔ یا مولا کریم فلاں نیک ہے، ہمیں بھی نیک بنا دیجئے۔ فلاں کی نگاہ محفوظ ہے، ہماری نگاہ کو محفوظ کر دیجئے۔ فلاں جب روئے زمین پر چلتا ہے تو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ہمیں بھی ایسا نیک بندہ بنا دیجئے۔ آقا نے فرمایا خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ۔ اللہ کے سب سے بہتر بندے وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور سب سے بدتر بندہ وہ ہے جو دوسروں کی چغلی کھاتا ہے۔ المفرقون بین الاحبہ، دوستوں کے درمیان دو آدمی کو آپس میں محبت ہے اس میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ والباغون للبراء العنت، اور معاملہ تو یہ ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے فلاں سکون سے کیوں رہتا ہے، اسے ہم پریشان کر دیں، اسے بے چین کر دیں، اسے کسی گناہ میں ملوث کر دیں، اس کو بدنام کر دیں۔ دوستو ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا ہے؟ ذرا کوشش کیجئے اور ہمیشہ اپنی حفاظت کی، اپنے بچوں کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنی بیوی کو بچائیے آج کے زمانے سے، آج کے گناہ سے، آج کی غیبت سے، آج کی فحاشی سے، آج کی عریانیت سے۔ اسی کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔